میں نے قرآن مجید کی جو دوسرے حصے سے آیتیں پڑھی ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان حالات میں یہ بتائیں، اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیں 14.5 صدیاں بعد بالکل حالات وہی ہیں۔ منافقین مسلمان عورتیں جب جاتی تھی پانی بھرنے یا قضائے حاجت کے لیے تو وہ کچھ آوازیں کس دیتے، گزرتے گزرتے کوئی جملہ کہہ دیا تکلیف پہنچانے والا، تو اللہ رب العالمین تو قیامت تک کے سارے حالات کو جانتے ہیں، اور حضور بھی رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی نبوت رسالت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس طرح نبوت رسالت ہمیشہ کے لیے ہے تو سنت بھی تو پھر آپ کی ہمیشہ ہی رہے گی نا۔ آپ ہی کی سنت سے دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ نے جوڑ رکھی ہیں۔ اب یہ چھیڑتے تھے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے حبیب آپ پردے کو حکم دے دیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، پیغمبر حکم دیتے نہیں ہیں، پیغمبر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغمبر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، اور ایمان والے نبی کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ مومن ہمیشہ یہ فیصلہ کرتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد عورت کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کا پتہ چلے اور پھر وہ دل میں سوچے کہ میرا بھی اس میں کوئی اختیار ہے۔ بھائی اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا اختیار رکھا ہے، ہم بے اختیار ان کے پیچھے چلیں گے۔ ہاں، جس نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے وہ راہ سے بھٹک جائے گا۔ تو دو باتیں ہوتی ہیں کسی کے پیچھے چلنے کے لیے، ہم کسی کی بات مانتے ہیں آج اور اسے کیا کہتے ہیں بڑی اتھینٹک بات ہے کیونکہ وہ علم والا بڑا ہے، وہ عقل والا بڑا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے بڑا علم والا بھی بنایا ہے اور سب سے بڑا عقل والا بھی بنایا ہے۔ حضور علم والے بھی سب سے بڑے ہیں، عقل والے بھی، تو جب علم سب سے بڑے علم والی ہستی بھی مل گئی اور سب سے عقل والی ہستی بھی مل گئی تو پھر ہمیں کسی اور کی ماننے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کی تو آپ خاموش رہے، اللہ نے یہ آیتیں اتاری، یا ایہا النبی، یا نبی نہیں کہا، یا ایہا النبی۔ جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی، پڑھ دیں نا، السلام علیکہ ایہا النبی۔ یہ ایو یہ عظمت شان کے لیے ہے، اے شان والے نبی۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ حضور کی بیویاں ایمان والوں کی کیا ہیں؟ زور سے بولو، ساری ہیں یا آدھی ہیں؟ دو باتیں ہیں، جو حضور کی بیویوں کو مائیں سمجھتا ہے اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور جو حضور کی بیویوں کو مائیں نہیں سمجھتا مومن نہیں ہے، جو چاہے بن جائے۔ مومن قرآن اس کو نہیں مانتا اور جو چاہے بننا چاہے بن جائے۔ تو کیا فرمائے؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی ازواج بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب وہ ان کی مائیں ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب سے کیا کہہ دیجئے؟ وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی حضرت عمر کہہ رہے تھے پردہ کریں، تو اس وقت تک عورتیں کپڑے پہنتی تھیں یا نہیں پہنتی تھیں؟ تو پردہ کس چیز کا کریں بھائی؟ حضرت عمر کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے یہ پردہ کریں؟ سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ حضرت عمر کس چیز کا پردہ کہہ رہے تھے؟ کہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، کپڑے پہنتی تھی اور آج کے دور سے اچھے شرم حیا والی پہنتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حکم کیا ہوا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر اوڑھ لے
چادر اپنے اوپر چادریں اوڑھیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. کسی کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے، کسی کی پہچان تو جب نہ پہچان کرانی ہو تو پھر چہرے پر کپڑا ڈالیں تو پہچان نہیں ہوگی. قرآن سمجھا رہا ہے یہ اس لیے حکم ہے ان یعرفن فلا یؤذین، ان کی پہچان چہرے سے نہ ہو سکے تو چادر کہاں ڈالیں گی؟ تو یہ آج کے آپ کے جو سکالر ہیں جن کو آپ بڑا فالو کرتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ پردہ اس لیے کریں کہ پھر اللہ اکبر، پردہ اس لیے کریں کہ پہچان نہ ہو. پہچان نہیں ہوگی تو پھر کوئی اذیت بھی نہیں دے گا.